جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں حضور کی شخصیت. یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ساتھ پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے آپ نے آغاز کیا ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کپڑے اتار دیتا تھا، بادل ذات برہنہ ہو جاتا تھا. برطانوی فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے. بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی، ناول لکھے، جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے. جدھر جا رہی تھی، جو اکتشافات اور جو ایجادات ہو رہی تھی ان کو پہلے سے ویژولائز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹ اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاکے. تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر 2 کتابیں لکھی ہے، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت دقیق حملے کیے. یوں سمجھیے کہ جیسے 2 ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے. ایک نے انگلینڈ میں بیٹھا، ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھا. جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلس نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خان کی زندگی پر اڑائے. لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجہ کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر. الا بالتقوی، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے. کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اس کو کوٹ کرتا ہے اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were set before also، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. یہ جملہ اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے. We find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مباحث حسنہ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں. عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، but it must be admitted، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who for the first time in history established a society based on these principles. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا. آپ اندازہ کیجئے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے. وہ معتقد نہیں ہے. میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا. اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہوتے ہیں. حالانکہ اس احمد سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے. درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس موقع سے ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے. حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا سمجھ میں نہیں آتا. اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کے کیسے جمع ہوگی. تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا. ذاتی طور پر عناد ہے، دشمنی ہے، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were set before also, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. تو میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت به اعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے. دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی دشمن
کسی کے کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایچ جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہیں، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائزنسی آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے۔ ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے، تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حذف کر دیے ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے، وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں پائی۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے۔ موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کہ پرانے نسخے موجود ہوں کتاب مل جائے گی کہ جس میں یہ نسخے پہلے ہی انہیں الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا۔ بہرحال میں اس بات کو زیادہ پور نہیں دینا چاہتا۔ حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، اور کم از کم وقت میں برپا کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 250 برس قبل کی شے ہے۔ انقلاب روس، بولشوک ریولوشن آف 1917 یقیناً عظیم انقلاب تھا، اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا، کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا۔ کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی صورت کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے۔ ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام بدلا، باقی زندگی جو کی تو۔ بولشوک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار، بس۔ باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی نہیں، سارا نقشہ جو کا تو رہا، معاشی انقلاب آ گیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبھیر ترین میں کہہ رہا تھا، جامع ترین۔ یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو، جواب نفی میں آئے گا۔ عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا۔ وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی۔ اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم میں انسانیت کی طرف پھیلا دیا۔ یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین انقلاب، تو جو نسبت خاطرہ عالم پاک۔ یہ فرانس کا ریولوشن کہاں کھڑا ہوگا؟ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں۔ مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا؟ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں۔ نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار تھے، وہ صرف فائٹرز تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آ سکے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی، نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی ڈیسک تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرکردگی، کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آئی۔ فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام ہوتا، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولوشن کہلاتا ہے، اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں، وہ تو ایک فکر کا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا، اسپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں کیونکہ کوئی تنظیم تھی ہی نہیں، کوئی قیادت تھی ہی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب ہوا، بہت بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے ذرا غور کیجیے، روس کے انقلاب بولشوک ریولوشن کی بنیاد داس کیپیٹال ہے۔
ایک کتاب کارل مارکس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، اس کی وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہن انسانی کو اپنی گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے. پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے، مذہب کی بالکل نفی کرتے ہوئے، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرفت میں لیا ہے، ان کو پوسیس کیا ہے، اس طرح پوسیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیں انقلاب پر پکڑ دیں. اس لیے اقبال نے کہا ہے نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب تھی اس کے پاس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن برپا کیا. لیکن مارکس ہو یا اینجل صاحب ہو، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا. وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے. انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اعلامیہ کے پچھواڑے کس قدر دور روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹی، مولشوک پارٹیز، ان کے ذریعے سے. اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے، اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو فرانس کے اندر جو بھی اس وقت جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی. اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر. اس تناظر میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں. وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے. وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر. کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی دعوت پیش کی. وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، گائی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی اسٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی اسٹریٹ پریچر. یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں. اسٹریٹ پریچر ہی رہ جاتے. مربی اور بزرگ کی بس ان کا اپنا دائرہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا تذکیہ نفس کر دیا جو ان کے پاس چل کر آئے، وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے، ان کا کوئی تذکیہ کر دیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء میں آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہیں کے ذمہ تھا کہ دعوت کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلاؤ. اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا. اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکرے تشت کیے، کچھ نے شور بجایا اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں. ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو. لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے. آخر اتنی شرافت وہ لوگوں کے اندر بھی تھی. اب آرام ان کا حق مانگے آئے کہ ان کی کوئی بات ہم سن لیں. حضور نے اپنی دعوت پیش کی. بہت عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. میرا کتاب اردو میں بھی ہے، دعوت اللہ، اس میں میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے.
اور یہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے. یہ اہل تشیع کے ہاں سے مجھے ملا ہے، نہج البلاغہ سے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً یہی وہ خطبہ ہے جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر کے ارشاد فرمایا. انگریزی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہے دعوت اللہ کا، اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو صاف سن گیا، کوئی بول نہیں رہا، چپ. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے اپنے تھے. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عرضہ حضرت علی کو بچپن ہی سے تھا. معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے جو عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے جاری رہتا ہے. مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا، جس سے ان کو سکون حاصل ہوا، پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید انہیں تھا. اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھی. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کیجیے. اور جب حکم آتا ہے فستا آپ بات عمر، اے نبی اور ڈنکے کی چوٹ کہیے. شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے جس کو کہتے ہیں پی پی کال، پرسن ٹو پرسن، انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا. اب آپ کے پاس حکم آ گیا فستا آپ بات عمر، اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں یہ نوٹ کر لیجیے، خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا. کوئی خفیہ بات نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، ہرگز نہیں. البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی. لیکن اب حکم آ گیا فستا میں بات عمر، اے محمد آپ ڈنکے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے. اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بیچارہ، وہ اس کا ایک سمبل ہے، علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے. حضور کے زمانے میں باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، ایسی پہاڑی. بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا، یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے ان سب کو اختیار کرنا. ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیا کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے، لیکن یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہو ابلاغ کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے. جب حکم ہوا فضا میں معلوم تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی. رواج کیا تھا؟ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے، غارت گری ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتا تھا. تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آج ہی رات کو، اور رات کو بھی نہیں، وہ جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے 2, 3, 4 بجے، جبکہ نیند کا انتہائی بجے کوئی اوپر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا، قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا. یہ ان کا ایک عام رواج تھا. تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے، وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا، بادل ذات برہنہ ہو جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا واہ صباح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے جس میں غارت گری ہوگی، جس میں لوٹ مار ہوگی، جس میں کچھ تو خون ہوگا، واہ صباح، وہ صبح، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے. اب دیکھیے دونوں چیزوں سے جمع کر لیں، آڈیو ویژول، اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی واہ صباح، وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا، وہ لپکے دوڑے، کوئی بڑی خبر ہے، کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے، کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے، یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے، تو دوڑو لپکو سنو اس کی بات. اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی وہ اڑیا نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا، اسی لیے اسے نذیر اڑیا کہتے تھے، خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا جو بالکل ننگا ہو گیا، نذیر اڑیا. حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ حیا کے خلاف تھی بات، فطرت کے منافی تھی، آپ نے کپڑے نہیں اتارے، لیکن نعرہ وہی لگایا واہ صباح. اب لوگ جو ہے وہ آئے، جمع ہوئے، اونچائی پر آپ کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا بھی، پھر اپنی دعوت پیش کی. اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں. اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تب لگا لہذا جمع کرنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو گیا، تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا. ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر دینے والے، تم کوئی بات بتانے والے. اور نوٹ کیے جو میں نے عرض کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں. یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ، کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا. اور کہا ضرور، ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق الامین ہیں. یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا، آخرت کے محاسبے سے ڈراتا، جس پر اس نے کہا تب لگا لہذا جمع کرنا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ میں نے 2 جھلکیاں آپ کو دکھائی کہ کیسا میگل سٹارٹ ہے، کتنا دل کو توڑ دینے والا.
کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے، صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کیا آغاز ہوا ہے. اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں. پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذہن میں رکھیے، آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مربی، آپ جیسا مزکی، آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. امتناع نظیر، حضور کی نظیر محال مطلق ہے. بلکہ ہمارے ہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مکتب فکر کا تو یہ